السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ دوستو، مولانا نے جو بات کہی ہے ویڈیو میں، بہت ہی اچھا بات کہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور بعد میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر بھی کریں، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں، حق باتیں سب کے سامنے جا سکے۔ کشمیر کی تاریخی سرزمین پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریخ اپنا ورق پلٹنے والی ہے اور اسلام کا چپا چپا ہمارے ملک کا اسلام کا مرکز بنے گا۔ ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی، ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ دیر ہماری تمہاری وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری کنجوسی کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری فاسقانہ کیریکٹر کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بدنظریوں کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری زنا کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں جو یہاں موجود ہو، تم میری جگر کے ٹکڑے ہو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، نام تمہارا خدیجہ اور کردار ناچنے گانے والیوں کا، نام تمہارا عائشہ اور کردار گندی عورتوں کا۔ آج میری بچیوں توبہ کرو، آج میری بچیوں توبہ کرو۔ اور کشمیر کے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے تمہاری رگوں میں اولیاء اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، کل کو تم اپنے آبا و اجداد کو کیا جواب دو گے؟ کھڑے ہوں گے امیر کبیر سید علی ہمدانی اور پیش کریں گے تم کو اللہ کے سامنے۔ انہوں نے دیکھیے میرے آنے کے بعد انہوں نے حسین و حسن اور حسین کی تہذیب کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ دیکھیے ان کے نام فاطمہ تھا اس بچی کا، لیکن یہ ننگی پھرا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، لڑکے اس کے بوائے فرینڈ تھے۔ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہتا، مجھے کشمیر سے محبت نہیں ہے، عقیدت ہے، عقیدت۔ میں یہاں کی روحانی فضا سے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کی نیت سے آتا ہوں، میں آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بعد میں خود اپنے اندر ایمانی تازگی محسوس کرتا ہوں۔ جب میں قبرستان شہداء کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں کی روحانی روحیں تڑپتی ہوئی ملتی ہیں، لگتے ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہیں جائیے سمجھائیے ان لوگوں، ہم ان کے لیے مرے ہیں، ہم نے ان کے لیے جان دی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سودی لین دین کر رہے ہیں، یہ ناچ گانے میں لگے ہیں، یہ موبائل پر غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم بزرگوں کی اولاد ہو۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے۔ آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بزرگ وقت البزرگ المحترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ، بہت ہی محبت اور
عزت کے لائق میرے بھائیوں، بہنوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، چند ہفتے پہلے جب پہلی بار میرے پاس یہ نوجوان عالم، اس ادارے کے بانی و ناظم مولانا سجاد ندوی آئے اور بہت درد کے ساتھ، بڑی محبت اور طلب کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی، کچھ حالات بتائے، تو اگرچہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کروں، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند۔ تو میں نے اپنی مغفرت کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت بھی حاصل ہوگی، اور اتنا پیارا مجمع غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، جن میں علماء بھی، پروفیشنل بھی، ڈاکٹر، وکیل بھی، تاجر بھی، نوجوان بھی، اور سب سے بڑھ کر خواتین اسلام بھی، جو امت کا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بنانے والیاں ہیں۔ یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی برکت کا، خیر کا، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میں وقت بچانے کی نیت سے الگ الگ طبقات سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر اپنی شفقت بڑھا دیجیے۔ یہ امت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی مستحق نہیں ہے، یہ امت آپ کی محبت اور شفقت کی پیاسی ہے۔ اس کا دل دکھانے کے لیے دشمنان اسلام ہی بہت ہے۔ اس امت کو جوڑیے، اختلافات والی باتیں مت کیجیے۔ تو برائے وصل کردن نامدی، نئے برائے فصل کردن نام۔ آپ کا ہر جملہ مرہم لگانے والا ہو، فاصلوں کو کم کرنے والا ہو، امت کو جوڑنے والا ہو۔ آپ صرف ایک مسلک کے داعی نہ بنیے، آپ اسلام کے داعی بنیے۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، مسلک کا دامن اتنا وسیع نہیں ہو پاتا۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں جو باتیں آئیں، جو دلیلیں آئیں، جو طرز گفتگو آئے، اس طریقے پر لوگوں سے بات کیجیے۔ کلم الناس علی قدر عقول۔ ہر زمانے میں لوگوں کے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے سوالات بدل جاتے ہیں۔ اس وقت کے ایجوکیشنل سسٹم نے اور مجموعی طور پر پورے ماحول نے بہت شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں۔ اب تو کئی چینل چل رہے ہیں صرف اسی مقصد سے
کہ ان ٹی وی چینلوں کا مقصد آپ کو خبروں سے آگاہ کرنا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو معاذ اللہ مجروح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے زبردست خطرے میں، ہم لوگ جو صرف مدرسوں میں پڑھے ہیں، میں علماء سے یہ بات ان کی جوتیاں اٹھا کر عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ پر اللہ نے بہت کرم فرمایا، ہم بڑے محفوظ ماحول میں پڑے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ایمان سکھایا، توحید سکھائی، آخرت کی فکر سکھائی، عشق رسول سکھایا، اتباع سنت سکھائی، بزرگوں کا ادب سکھایا، غیبی نظام پر یقین سکھایا۔ پھر ہم ماں کی گود سے نکلے، گھر سے باہر نکلے تو مکتب میں گئے، اور کاش کہ ہم لوگ مکتب کی قدر کریں اور کشمیر میں مکتب کی کمی کو پورا کرنے کا آج یہ اجلاس اللہ سے عہد کرے۔ مکتب وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں معصوم بچوں کو اللہ کا ولی بنایا جاتا تھا۔ مکتب کا ہر استاد بچوں پر شفقتوں کی بارش نشاور کرتا تھا، اور ہر بچہ اپنے استاد کے ہاتھ چومتا تھا، جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، دعاؤں کی گزارش کرتا تھا۔ آج کے بچے جو سیدھے 2.5 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اسکول چلے جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چلے جاتے ہیں، وہ بچے کیسے سمجھیں مکتب کی محبتوں کو، کیسے سمجھیں مکتب کی روحانیت کو، مکتب کی تربیت کے گہرے اثرات کو۔ حضرات علماء سے گزارش ہے، اور اگر میں یہ گزارش کر کے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اسکول کالج جانے والے کشمیری نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو مکتب کی ابتدائی تعلیم سب کو نہیں مل پا رہی۔ ان کو وہ شفقت بھرا ماحول، روحانیت بھرا ماحول، صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کے تجربات نہ ان کی مائیں سنا رہی ہوں گی، نہ ان کے والد استاد سنا رہے ہیں۔ وہاں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتا ہے، وہاں تو ناچ اور گانا ہوتا ہے، وہاں میوزک ہوتی ہے، وہاں ننگا پن ہوتا ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ بچے کس کیریکٹر کے آگے چل کر بنیں گے، اس میں کیا شک ہے۔ وہاں تو کالج میں جانے کے بعد استادوں کو اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو والدین سے، علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر نوجوانوں کو خاص طور پر گلے لگائیے، ان کی کمیوں کو بالکل نظر انداز کیجیے۔ اور میں ایک گزارش کر کے رسک لے رہا ہوں بے ادبی کا، آپ جتنی دیر اللہ رسول کی ان سے بات کریں، اس سے کچھ کم دیر صحیح رات کے اندھیرے میں اکیلے میں کمرے میں سجدے میں گر کر ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور اصلاح کی دعا مانگیں۔ ہماری بڑی کمی ہے یہ کہ تقریریں ہماری لمبی ہو گئیں اور دعائیں ہماری مختصر ہو گئیں۔ پہلے کے بزرگوں کی باتوں میں جو اثر ہوتا تھا اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی تھی، وہ جتنی دیر ہمارے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اتنی ہی دیر وہ اللہ کے سامنے ہماری باتیں کرتے۔ یہ عادت چھوٹ گئی۔
میں علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، شفقت، محبت، پیار، عفو، درگزر، معاف کرنا، گلے لگانا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وقت کتنا ہے۔ میں آج سے تقریباً 44 سال پہلے یا 45 سال پہلے ملک شام گیا۔ وہاں مجھے عام نوجوانوں میں تو بہت بگاڑ نظر آیا، بہت بے حیائی، بے پردگی، عریانیت وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ نوجوانوں میں مجھے تقوی کا نور نظر آیا، بہت پاک دامن نوجوان بچے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے نام لیا۔ میں نے کہا کہ میں کیا ان تمہارے شیخ مربی سے مل سکتا ہوں؟ میں مدینے سے آیا ہوں، اس وقت میں مدینے میں پڑھتا تھا۔ تو اس نے کہا بہت شوق سے۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، طے یہ ہوا کہ میں جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پڑھوں گا۔ چنانچہ میں چلا گیا، اسی کے ساتھ وہاں کے امام و خطیب سے ملاقات ہوئی۔ کیا نورانیت تھی ان کے اندر۔ بعد میں پھر ان سے لمبی نشست رہی، بڑی تاریخ سنائی انہوں نے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان نسل آپ نے کیسے تیار کی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کا نام لیا۔ کہا اصل میں ہمارے شیخ تھے، مربی تھے، شیخ عبدالکریم رفاعی ان کا نام تھا۔ ان کا ایک عجب طریقہ تھا۔ پورے ملک میں نوجوانوں میں بددین نوجوانوں کی اکثریت ہو گئی تھی، نوجوان بچے دین سے دور ہو گئے تھے۔ وہ کام یہ کرتے تھے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی بنا کر، حلوہ بنا کر وہ اسٹیڈیم چلے جاتے تھے، کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے، اور وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان کا کھیل دیکھتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے چپکے چپکے۔ اور جب میچ ختم ہوتا تھا تو ان بچوں کو بلا کر ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے اور ان کو مٹھائی اور حلوہ کھلاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو، میں تو تم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہوں۔ علماء غور سے سنیں، کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے۔ اس جملے کو میں پھر دہراؤں، نصیحت نہیں کرتے تھے، کوئی دینی تقریر نہیں کرتے تھے، بس بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کو مٹھائی کھلاتے تھے، اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا آدمی ہوں، فلاں مسجد میں رہتا ہوں، تم لوگوں کو جب کبھی فرصت ہوا کرے تو آ جائے کرو، میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ تو لڑکے ان کی شفقت، پیار اور محبت اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ 2 آئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 200 آئے، 500 آئے۔ لڑکوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹنے لگا، اور وہ بھی جب وہاں آتے تھے بچے تو بس ان کو کھلاتے پلاتے تھے، پیار کرتے تھے، کہتے تھے بچوں بس تم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام پھیلے گا۔ حالانکہ وہ لڑکے ہاف پینٹ پہنے ہوئے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور بظاہر بڑے بے دین، لیکن وہ کوئی کچھ نہیں۔ پوچھتے تھے نام تمہارا کیا ہے؟ تو وہ بتاتا تھا میرا نام خالد ہے۔ ارے تم تو خالد ابن ولید کے خلیفہ ہو، تم تو ان کے جانشین ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ عثمان۔ تمہارا کیا نام ہے؟ سعید۔ تمہارا کیا نام ہے؟ بلال۔ بس لڑکے رو پڑتے تھے، اور لڑکے خود کہتے تھے شیخ معاف کیجئے ہم بڑے بے دین لوگ ہیں، آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اب میں مختصر کرتا ہوں، دھیرے 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 یہ حال ہو گیا۔ آج جو لوگ غزہ میں
محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، یہ وہی نوجوان ہیں۔